اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ورحمۃ اللہ علی احبابہم واصحابہم وموالیہم ولعنۃ الدائمۃ الابدیۃ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم من یوم عداوتہم وغصبہم وانکارہم الی ابد العابدین اما بعد فقد قال الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ ایک عالم باعمل، مفکر بے بدل اور ایک ایسی ہستی کی یاد کی یہ محفل ہے۔ اس طرح مجھ سے پہلے والے خطیب یہ بیان فرما رہے تھے کہ قاضی صاحب وہ شمع محفل تھے جو اس محفل کے تمام ارکان کو اپنے گرد اکٹھا کر لیا کرتے تھے۔ حقیقت میں قاضی صاحب تشیع کا وہ روشن چہرہ تھے جو جس محفل میں بھی جاتے اپنے ہم مسلک دوستوں کی نمائندگی کرتے ہوئے جب اپنے برادران اہل سنت کے ساتھ بیٹھتے تو تشیع کے علمی چہرے کا بھی اور تشیع کے معتدل چہرے کا بھی تعارف قاضی غلام مرتضیٰ صاحب ہوا کرتے تھے۔ اور جہاں تک قاضی صاحب کی ذات کا تعلق ہے، واقعاً اپنی ذات میں ایک ایسا مجموعہ تھے قاضی غلام مرتضیٰ جس نے اپنی چھاؤں سے صرف اس علاقے کے شیعہ مکینوں کو فیض یاب نہیں کیا، بلکہ قاضی غلام مرتضیٰ ایسے سایہ دار درخت کا نام ہے جس کی چھاؤں سے اس علاقے کے تمام مکین استفادہ کرتے رہے۔ اور یہ بات مجھے سوچنے پہ مجبور کرتی ہے کہ قاضی صاحب کے بارے میں ہمارے تمام دوست، چاہے ان کا تعلق ہمارے برادران جماعت اسلامی سے ہو، مکتب بریلویت سے ہو، اہل حدیثوں سے ہو یا دیوبندی دوستوں سے ہو، تمام کے تمام احباب قاضی صاحب کے لیے برابر احترام قائل تھے۔ یہ بات مجھ جیسے طالب علم کے لیے جہاں افتخار کا سبب ہے، جہاں مجھے اپنے بزرگوار پر فخر کرنا ضروری سمجھتا ہوں، وہاں یہ میرے لیے مشعل راہ بھی ہے۔ وہاں قاضی صاحب میرے لیے ایک نمونہ عمل بھی ہے۔ وہاں قاضی صاحب مجھے کہیں تاریخ میں دور جانے کی ضرورت نہیں، اگرچہ تشیع ایسے غنی اور ایسے ثروت مند مذہب کا مسلک کا نام ہے جس میں اگر مثالوں کو دیکھا جائے تو امیر المومنین کے ہوتے ہوئے کسی اور مثال اور نمونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے ذات امیر المومنین کو اپنے جلال کا مظہر بھی بنایا، اپنے جمال کا مظہر بھی بنایا۔ علی جہاں میدان جنگ میں تلوار کے دھنی تھے، وہاں میدان عبادت میں بھی علی جیسا عابد زمین نے نہیں دیکھا۔ علی کے نوکروں میں سے یہ نوکر جس ہستی کا نام قاضی غلام مرتضیٰ ہے، واقعاً تشیع کا وہ علمی تعارف تھے، چاہے وہ متحدہ علماء بورڈ ہو، ملی یکجہتی کونسل ہو، یہ جتنے بھی اتحاد امت کے فورمز ہیں، ان تمام مقامات پر قاضی غلام مرتضیٰ نے تشیع کا وہ چہرہ متعارف فرمایا جس چہرے کی تعلیم مکتب امام صادق علیہ السلام سے حاصل کی تھی۔
کیونکہ میں فخر کے ساتھ کہتا ہوں تشیع اسلام کی وہ روشن تفسیر ہے، تشیع حقانیت اسلام کی وہ بارز دلیل ہے جس دلیل کے ہوتے ہوئے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں پیش آتی۔ اس لیے تشیع نمونہ ہے امن کے لیے بھی، تشیع نمونہ ہے ترقی کے لیے بھی، تشیع نمونہ ہے سلامتی کے لیے بھی، تشیع نمونہ ہے خلفشار سے بچنے کے لیے بھی، تشیع نمونہ ہے معاشی استحکام کے لیے بھی، تشیع نمونہ ہے سیاسی استحکام کے لیے بھی۔ اور میں اپنے ریاستی کرم فرماؤں کو ان سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ نے اس ملک کو بہت زیادہ آزما لیا، اس ملک کے اداروں کو بہت آگے لے کے گئے اور اس ملک کی ترقی کی بجائے اس ملک کی تباہی کا سبب بنے۔ آئیے اسلام کے اس عملی نمونے کا مطالعہ کر کے ذرا تشیع کو بھی خدمت ملک کا موقع دیجئے۔ تشیع اسلام کے اس عادلانہ نظام کا نام ہے جس میں مسلمان اور غیر مسلم میں بھی فرق نہیں کیا جاتا، جس میں مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان بھی فرق نہیں کیا جاتا، بلکہ میں دعوت دوں گا ان لوگوں کو جو مدینہ طیبہ کی حکومت کا ماڈل لانا چاہتے تھے کہ اگر یہ ماڈل پاکستان میں لانا ہے تو پھر حکومت علویہ کا مطالعہ کیجیے۔ قاضی صاحب کے چلے جانے سے تشیع کا وہ علمی چہرہ کہیں چھپا نہیں، تشیع کا وہ علمی چہرہ پاکستان کی مشترکہ محفلوں سے دور نہیں ہوا، بلکہ وہ قاضی صاحب کے عزیزوں اور ان کے شاگردوں کی صورت میں اور ان کے دوستوں اور ہم نواؤں کی صورت میں، اور سب سے بڑی بات ہمارے بزرگان قائد ملت جعفریہ پاکستان کے شیعوں کے دلوں کی دھڑکن حضرت آیت اللہ علامہ سید ساجد علی نقوی کی صورت میں تشیع کا وہ علمی چہرہ موجود ہے جو آپ کو حکومت کا ماڈل بھی بتا سکتا ہے اور ملک کے استحکام کے لیے آپ کو طریقہ بھی بتا سکتے ہیں کہ آئیے آج عدل علی کو دیکھیے، عدل امیر المومنین کا مطالعہ کیجئے، تمہیں وہ سلطنت مدینہ بھی مل جائے گی، تمہیں وہ مدینہ طیبہ بھی مل جائے گا، تمہیں وہ عدل نبوی بھی مل جائے گا، تمہیں وہ کردار علوی بھی مل جائے گا جس کردار کی آج اس ملک کو ضرورت ہے۔ لہٰذا میرے دوستو جو یہاں موجود ہے، دیکھیے قاضی صاحب ایک ایسی ہستی تھے جنہوں نے اس نخل کو لگایا، پھر اس نخل کی آبیاری کی، پھر اس نخل کو پایہ تکمیل تک پہنچایا اور تشیع کے اس عملی چہرے کی ایک مدرسے کی صورت میں، ٹیکنیکل کالج کی صورت میں، ہسپتال کی صورت میں، دارالحفظ کی صورت میں، پولی ٹیکنیکل کالج کی صورت میں، یہ تمام چیزیں دلیل ہیں اس بات کی کہ ہم وہی مکتب ہیں جو اصحاب صفا والا تھا، ہم وہی مکتب ہے جس نے پیغمبر کی ابتدائی زندگی میں جو مکتب تشکیل پایا، جس مکتب کی پرورش خاندان رسالت نے، بلکہ مجھے کہنے دیجئے خاندان ابو طالب نے تمام تر مشکلات سہنے کے باوجود، تمام مشکلات سہنے کے باوجود اور تمام رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے اسلام کے اس حقیقی مکتب کا تعارف پیش کیا۔ قاضی غلام مرتضیٰ مکتب کربلا کا وہ راہی، مکتب حسینیت کا وہ سپاہی، مکتب سید الشہداء کا وہ مجاہد، جس کی زندگی تشیع کی حقیقت اور حقانیت کی عملی دلیل تھی۔ کیونکہ پروگرام ان کی یاد کے حوالے سے ہے، اس لیے مجھے اپنی عقیدت کا اظہار کرنے کا حق ہے کہ میں نے جو اس ہستی کی، اگرچہ نہ میں ان کی شاگردی میں رہا، لیکن جتنا عرصہ ان سے تعارف اور ملاقات رہی، ہمیشہ سیکھنے کا موقع ملا۔ قاضی غلام مرتضیٰ اس دریا دل انسان کا نام تھا،
قاضی غلام مرتضیٰ اس سخی ذات کا نام تھا کہ اپنی ضرورت کو نہیں دیکھا کرتے تھے۔ میں آپ کی خدمت میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ میں نے جب مدرسے کی ابتدا کی اور مجھے استاد کی ضرورت پڑی تو میں قاضی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا، ان سے مشورہ بھی کیا۔ ایک میرے دوست یہاں تشریف فرما ہے، اگرچہ میری یہ درخواست ان کے لیے پریشانی کا بھی کچھ عرصہ سبب بنی، انہوں نے بھی مہربانی کی، تو قاضی صاحب نے مجھے رہنمائی بھی عطا کی اور استاد بھی عنایت کیا۔ ہم چاہتے یہی ہے کہ یہ مدرسہ، یہ ادارہ، یہ مقبرہ جہاں قاضی صاحب بزرگوار کی قبر ہے، یہ جیسے پہلے قاضی صاحب کے احباب کے لیے امید کا مرکز تھا، اسی طرح اس جگہ کو آباد رہنا چاہیے۔ جس طرح پہلے بھی یہاں اس علاقے کے شیعہ سنی اپنے مقاصد لے کر آتے تھے، اپنی ضروریات لے کر آتے تھے، اپنے سوالات لے کر آتے تھے، اپنی مشکلات کے ساتھ آتے تھے اور جاتے ہوئے دعائیں کرتے ہوئے جاتے تھے۔ اللہ قاضی صاحب کے جانشینوں کو، ہمارے دوستوں بھائیوں کو بھی یہ توفیق عطا فرمائے کہ قاضی صاحب کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسی طرح جس طرح وہ سب کی ضروریات کا خیال رکھا کرتے تھے، اسی طرح یہ بھی خیال رکھیں۔ اور قاضی صاحب کیوں خیال نہ رکھتے؟ بس دو یہ چار باتیں اور آپ کی خدمت میں، تاکہ آپ یہ بھی نہ کہیں کہ صرف مولوی صاحب نے کچھ تعریفی الفاظ بیان کیے اور مطلب کو تمام کر دیا۔ اور قاضی صاحب کیوں نہ لوگوں کی ضروریات کو پورا کرتے؟ قاضی صاحب کا تعلق ایک ایسے مکتب سے تھا جو سوال کرنے والے کو کبھی رد نہیں کیا کرتے تھے۔ ایک جنگ میں، جنگ اپنے زوروں پر تھی، 2 جنگ تھی، مکتب علوی کے رئیس و سربراہ میرے اور آپ کے مولا امیر المومنین کے مقابلے میں آنے والے اس شخص کی تلوار ٹوٹ گئی۔ اب اس نے سوال کیا علی سے تلوار کا، تو قاضی صاحب بھی اسی مکتب کے ماننے والے تھے جن کا امام اپنی تلوار مخالف کو دے سکتا ہے، وہ قاضی غلام مرتضیٰ کیسے کسی سائل کو خالی لوٹا سکتے تھے؟ دعا گو ہوں خداوند متعال قاضی صاحب بزرگوار پر اپنی رحمت نازل فرمائے، ان کی عزیزان کی زندگیاں دراز فرمائے، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔